محمد صلی علی رسول الکریم۔ میرے بہت رسپیکٹڈ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ اصل میں دعوت کے کام میں ہمارے یہاں اسپیچز کم ہیں، مذاکرے زیادہ ہیں، اور میں تو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اسپیچز ہیں نا، سارے انٹرنیٹ اس سے بھرا ہوا ہے نا، آپ کسی بھی اچھے اسپیچ جو کرتے ہیں ان کی اسپیچ سن لیں تو ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے لوگ بولنے والے ہیں، اتنے اچھے اچھے قرآن کا درس دینے والے ہیں، تو میری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایمان کے مذاکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں نا، جیسے ہم ابھی اوپر بیٹھے آدھے گھنٹے سے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، تو ظاہر ہے دو کان اللہ نے دیے ہیں اس لیے کہ زیادہ سننا چاہیے، اور مجھے تو یہ اندازہ ہوا ہے کہ جو آدمی سنتا ہے نا وہ بہت جلدی یعنی صحیح لائن پہ آ جاتا ہے، کہ اللہ نے دیے ہی دو کان اس لیے کہ زیادہ سنو، اور منہ ایک دیا اس لیے کم بولو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز لے جائے گی وہ اس کی زبان ہے، تو سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک بات عجیب فرمائی ہے کہ اے میرے نبی، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے کن کو جو میری بات جب ہو رہی ہو تو اس کو غور سے سنتے ہیں۔ یوزلی اگر کوئی آدمی، ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی ایسے کوئی اسپیچ ہو رہی ہو تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے نا، انلیس کہ کوئی فیمس شخصیت نہ ہو جس کے ہم فین ہوں۔ ایک تھرمومیٹر ہے، میں عجیب آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ قرآن مجھے یاد نہیں ہے کس صورت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو اللہ کی جب بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنتے ہیں نا، یعنی اللہ کی بات پہ آنکھیں کھل جانا۔ جیسے آپ تو بینکر ہے نا، آپ نے کبھی کسی کیشیئر کو سوتے ہوئے دیکھا نوٹ گن رہا اور نیند آ جائے سے؟ آپ نے کہا، لیکن تسبیح پکڑی اور شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھک کر کے آدمی کے سر نیچے گیا، کھولی تلاوت، پہلے تو کھوپڑی گھومتی ہے دنیا میں اور ٹھک کر کے نیند آتی ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کیش گن رہا ہو، کسی بچے کو رات کو اٹھا دے، اٹھو کیا ہوا، مگر یہ نوٹ گنو 5 لاکھ ہے 5,000 تیرے، کیسا خوش ہوگا یار، بڑا اچھا کیا۔ اور اس کو رات کو اٹھا دے، چلو تہجد پڑھو تو وہ آگے سے پڑھ جائے، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ ٹائم ہے اٹھانے کا۔ تو اللہ نے ایک تھرمومیٹر دیا ہمیں، اور میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں نا۔ لیکن ایک ہوتی ہے ذہانت، ایک ہوتی ہے عقل۔ یہ ہمارے امریکن ہے نا شیخ ہاشم، یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ آج بہت سارے لوگ ذہانت کو عقل سمجھتے ہیں، نہیں، ایک ہوتی ہے ذہانت، یہ ساری میں نے بھی گریجویشن کیا ہے، میں نے بھی ذہانت سیکھی ہے، سیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت ذہین لوگ ہیں جنہوں نے آئی فون بنایا، اسٹیو جاب بڑا ذہین آدمی تھا، اور مائکروسافٹ جو اونر تھا بل گیٹس وہ بھی بہت ذہین آدمی تھا، بڑے بڑے دنیا میں اسپورٹس مین ہیں، بلڈنگ بنانے والے بڑے ذہین ہیں، لیکن اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ عقل ایک الگ چیز ہے، ایک ہوتی ہے وزڈم، ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس۔ اب آج دنیا انٹیلیجنس سے بھری ہے اور قیامت تک انٹیلیجنس بڑھے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن عقل گھٹ جائے گی۔ اس لیے چیک کرنا کہ میں عقل مند ہوں یا احمق ہوں۔ بے وقوف کہنا صحیح نہیں، بے وقوف تو اس کو کہتے ہیں جس کا جو تبلیغی جماعت چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ تبلیغ کا کام ہے لوگ بے وقوف بن جائیں، کیسے کہ ان کا کوئی وقوف نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، ایک جگہ ٹھہرے پھر نکل جائیں۔ بے وقوف کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی وقفہ نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو۔ کیوں تبلیغ والے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ تم زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر گزارتا نا، کہ ایسے سواری میں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ تو تبلیغ والے جو ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بناؤ، ان کے یہ وقوف یہ ٹھہر گئے، کوئی پاکستان میں ٹھہر گیا، کوئی امریکہ جا کے ٹھہر گیا۔ انسان کو اللہ نے مسافر بنایا، مسافر، اور دین مقیم کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا نا۔ جو آدمی مقیم والی زندگی گزارتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہ اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا، جو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اپنے مطلب نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے رستے پہ کون ہوتے ہیں۔ دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ ہیں۔ کون؟ کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں نا۔ خصوصاً میری جو قریب لیڈیز ہیں، جو میری محرم لیڈیز ہیں، جو میری جاننے والی لیڈیز ہیں، جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی بات سن کے سستی ہو، سمجھ لو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں۔
اور یہ ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میرے بندوں کو بشارت دے دو، بشارت دے دو، یہ جنت کے رستے پہ ہیں، یہ عقل والے ہیں، جن کے سامنے اللہ کی بات سنے کی جائے، اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی عقل بھی ٹھیک ہے اور جو ہدایت کے رستے پہ ہیں۔ نمبر 2، عقل کے ایک اور پیمانہ اللہ کے نبی نے بتایا کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ عقل مند شخص کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور بے وقوف نادان اور احمق آدمی کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، ان کا اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میری دینی بہنوں، آپ سچ بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا آج ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو مرنے سے پہلے زندگی ہوتی ہے نا؟ آپ آئی سی یو چلے جائیں میرے ساتھ، شفا میں یا آخان ہسپتال میں یا NMC میں، کہیں بھی چلے جائیں، ہم آئی سی یو چلتے ہیں، وہاں چل کے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم مرنے والے ہو، دیکھیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہہ دیا، ہمارے مرحوم جنید جمشید ہمارے جو دوست تھے، ان کے والد کے انتقال سے 10 دن پہلے میں ان کو دیکھنے گیا یہاں شفا میں، تو ان کو 3 جگہ کا کینسر تھا، بڑے خوبصورت لمبے آدمی تھے۔ جب میں انہیں دیکھنے گیا، اتنے سوکھے ہوئے، منہ چھوٹا سا ہوا، بالکل شولڈر سکڑ گئے، جسم سکڑ گیا، آنکھیں لال ہلکے پڑے ہوئے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے ان سے مل کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو جمشید صاحب کا، تم انہیں کھلا پلا نہیں رہے، کیا ان کو سلا نہیں رہے؟ وہ کہا سعید بھائی ہم ان کو بھوک کی گولیاں کھلاتے ہیں تب بھی ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا مرنے والے اس مہینے۔ تو جس کو یقین آ جائے نا مرنے والا ہوں، اس کو نہ بھوک لگتی ہے جو آج ہمیں لگ رہی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ڈکاروں سے بھری ہوتی ہیں، دڑم ڈکارے، اتنا کھانا کھا کے آتے ہیں مسجد میں، اتنی بھوک مرنے والے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ میں آپ کو 100% بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ہسپتال بہت جاتا ہوں اور عبرت کے لیے، کہ مجھے جا کے ایک دم میں جاتا ہوں اندھوں کے اسپتال میں تاکہ مجھے آنکھوں کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ مجھے ایک دفعہ فیصل آباد جیل میں مجھے DIG صاحب نے بھیجا کہ ہمارے پاس 20-25 سزائے موت والے ہیں، ان کے سیل میں جا کے بات کرو۔ تو جب میں ان کے سیل میں گیا، ان کا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، چپک کے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، مجھے سامنے بٹھا دیا۔ اسی سیل میں باتھ روم تھا، آدھی دیوار تھی، کھلی چھت تھی، اتنی بدبو اس میں تھی، وہیں وہ کھانا کھاتے تھے، وہیں وہ پیشاب پخانا کرتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ میں ان کے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھا ہوں، ان کی حالت دیکھ کے مجھے موت آ گئی، کیونکہ ان کو 1 مہینے کے اندر سزائے موت تھی، سب کو پھانسی دینے والے تھے، نہ ان کو نیند آتی تھی نہ ان کو بھوک لگتی تھی۔ میرے پیارو، آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے والے کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں شیطان نے تسلی دی ہے۔ میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا، میں ان سے ملنے جاتا تھا مہینے میں 1 دفعہ، جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے لگی ہوں، بیٹا مرنے لگی ہوں، اور 96 سال کی عمر میری۔ تو جو لمبی جس کی زندگی ہوتی ہے اور جو دین پہ ہوتا ہے، جنت والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں، ہر وقت ڈراتے ہیں، مرنے والا چل اٹھ تہجد پڑھ، مرنے والا مرنے والا اور جو جہنم کے راستے پہ ہوتا ہے اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے، اس کو ریلیکس کراتا ہے، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، ابھی تو بچوں کی شادیاں، تو کہاں مرے گا، ریلیکس کر، کوئی ضروری نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں عقل والے لوگ ہیں نا۔ آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں، گرمی کی تیاری کرتے ہیں، میں گھروں میں کسی لوگوں کے جاتا ہوں، وہ اپنی بچیوں کی تیاریاں شادی کی 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن سچ بتائیں موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں، یعنی موت سے ہم نہیں بچ سکتے۔ بعض بیچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی آدمی کی ڈائٹ اچھی ہو، یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے۔ زندگی کا 1 گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا نا۔ ایک آدمی تھا، اس کو خواب میں آیا کہ آج میں 2 لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں، فرشتہ آ رہا ہے 2 لاکھ آدمی لینے۔ خواب میں آیا، کوئی آواز آئی تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا 2 لاکھ کی لسٹ لمبی تھی، لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا اپنے پڑوسی کا کہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے۔ تو وہ پڑوسی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ مجھے لسٹ آئی ہے، یہ رکھ کے چلا گیا کوئی 2 لاکھ آدمی آج مریں گے، تیرا نام پہلے ہے۔ تو کہا لسٹ مجھے دے دے یار۔
वो कहा नहीं लिस्ट तो नहीं दे सकता मैं। कहा यार दे दे। खैर बड़े तरले की नहीं। कहा अच्छा ऐसा कर ले, मैं मरने वालों मेरे हाथ से कॉफी पी ले। कहा नहीं यार कॉफी मैं तो टेंशन में हूँ, मैंने औरों की बताना है। कहा एक कॉफी तो पी ले, कप की बहुत अच्छी बनाता हूँ। बड़ी जिद पे कॉफी पी ली, उसने उसमें कुछ नशा मिला दिया और वो सो गया आदमी। उसने लिस्ट जल्दी निकाली, अपना नाम मिटाया और आखिरी नाम लिख दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच जाऊंगा, अभी तो 2 लाख में बड़ा टाइम लगेगा। अब उसकी आंख खुली, उसने कहा वो जो आदमी बता गया था ना 2 लाख आदमी लेने, और पहला थोड़ा पड़ोसी है, उसने कहा इसने कॉफी पिलाई है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, अब मैं लिस्ट नीचे से शुरू करूंगा, फिर भी उसी ने मरना था ना। तो आदमी जो मर्जी चालाकियां कर रहे हैं, मौत का टाइम फिक्स है, वो मौत से नहीं बच सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सब ने मरना है, और अल्लाह की कसम अल्लाह ने दुनिया में मरने के लिए भेजा है ना। अल्लाह ने हमें आखिरत के लिए बनाया, दुनिया के लिए नहीं बनाया। मेरी और भाई जुनैद जमशेद की जिंदगी 15 साल इकट्ठी बहुत गुजरी है। हम खैर बचपन जवानी के दोस्त हैं, 1993 से मैं और जुनैद बहुत दोस्त थे, लेकिन हमारा वक्त इकट्ठा जो है 2001 से बहुत ज्यादा, हर जगह हम दुनिया में साथ गए। हम पूरी दुनिया फिर रहे हैं मेरे प्यारों। मैंने पूरी दुनिया में जिस लाइन का आदमी है, जुनैद के जरिए मैं सिंगर्स से मिला, एक्टर से मिला, हमारे इमरान खान दुनिया में बहुत मशहूर आदमी हैं, उनके जरिए से भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगों से मुलाकात हुई, अपने तरीके से भी बहुत मिला। मैं टोरंटो में जब हम सहारा कप खेलते थे तो हमारे बिल्कुल होटल के सामने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल होता था, पूरा हॉलीवुड का बड़ा बड़ा अदाकार हमारे सामने होता था। मैंने उनमें से 90% टॉप एक्टर्स को कमरे में कुत्तों के साथ जाते हुए देखा है, उनको इंसानों के साथ रहने का दिल नहीं करता ना। मैंने पूरी दुनिया, अल्लाह ने मुझे ट्रैवल करा दी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और इंडिया और श्रीलंका, सारी दुनिया जाके देख ली, बड़े बड़े अमीरों से मिल लिया। साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन वालों के साथ हमारी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने पूरी दुनिया में किसी को सेटिस्फाइड नहीं देखा। क्यों? कि मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने सारी सेटिस्फेक्शन, सारा सुकून, सारा इत्मीनान वो अपने पूरे के पूरे दीन में रखा है। अगर हम थोड़ी सी एक आयत को ले लें, देखिए एक आयत को अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो भी नेक अमल करेगा, ये कुरान की आयत का मैं मफहूम आपको बता रहा हूँ, जो भी नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, दोनों से वादा है। और याद रखिए कुरान में जहां लाम और नून मिला है ना, इसका मतलब है 200% ये होगा। ये अल्लाह ने कहा है लाम और नून जहां मिल जाए वो 100% होगा। अल्लाह कुरान में कहते हैं जो भी नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, शर्त है अगर मोमिन होगा, अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया में उसको हयात तैयबा दूंगा। हयात तैयबा किसको कहते हैं? जन्नत की जिंदगी के एपेटाइजर को कहते हैं ना। यहाँ जन्नत की जिंदगी अल्लाह दे नहीं सकते हैं। यहाँ जिसकी एक बीवी है वो बेचारा तंग है, जिसका बीवी का एक ही शौहर हो सकता है वो बीवी भी उससे तंग है, जिसका एक बच्चा है वो बच्चे से तंग है, जिसके 5 बच्चे हैं वो भी तंग है। जन्नत में तो पता नहीं क्या क्या होगा, वो हम जन्नत में यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे जो कलेजे फट जाएंगे। हदीस में आता है जन्नत की एक बालिश पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बालिश जन्नत की। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी आंखों के लिए जो मैंने सामान ठंडक के लिए तैयार किया है, वो कोई ख्याल उसका गुमान भी नहीं कर सकता। जन्नत में थूक नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर जन्नत की औरत थूक दे तो 7 समंदर को मीठा कर दे। और यहाँ की औरतें जन्नत की हुरों की सरदार होंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि जन्नत क्या है। कि और एक है जन्नत फिरदौस, एक है आम जन्नत जो अल्लाह ने कौन से बनाई है, जैसे पूरी दुनिया कौन से बनी है। एक है जन्नत फिरदौस जिसके अपने 100 लेवल्स हैं, और टॉप लेवल उनमें से जो है ना वो अंबिया का है, वो सिद्दीकीन का है, वो शोदा का है, वो सालेहीन का है, वो टॉप है। तो मेरे दोस्त, प्यारे दोस्तों को अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि जन्नत का मैं एपेटाइजर तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेन कोर्स यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो हयात तैयबा है वो किसको कहते हैं? नंबर 1 पुरसुकून जिंदगी को, सुकून से भरी। मैं अभी एक मुल्क में गया, नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का क्योंकि बहुत जाता हूँ, ये ना वो ये सुन लें और मुझे फिर पकड़ लें। उस मुल्क में गया, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जब जहाज से उतरा, उस मुल्क में मुसलमानों पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है और उनको पता नहीं क्या क्या सर्च होता है, स्ट्रिप सर्च होता है, फला सर्च होता है। मेरे साथ काफी लोगों का हो चुका है। जब मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एयरपोर्ट जहाज से उतरा तो मैंने सामने पुलिस वाले खड़े देखे और वो मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा यार या अल्लाह मर गए, अब मेरी जो है ना वो
आ गई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई नजर पड़ गई है किसी होस्टेस पे और तौबा नहीं किया, अल्लाह माफ कर दे। तो मैंने वही तौबा दिल में कि मैं कहा अल्लाह गड़बड़ कोई हो गई है तो माफ कर दे मुझे। वो पुलिस वाला आ गया, मैं कहा यू मिस्टर सईद अनवर, मैं कहा यस ऑफिसर, और वर्दी में गनशन लगाई हुई और इतना तगड़ा स्मार्ट 6 फुट 3 इंच का। मैं कहा आई एम हियर टू टेक यू, मैं कहा ऑफिसर एवरीथिंग ओके, वे टू टेक मी, मैं कहा आई एम हियर टू टेक यू आउट। मैं क्या क्यों खैरियत? कहता मुझे पता चला तुम जहाज में हो, मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, लेकिन याद रखना क्रिकेट, वी डोंट लाइक क्रिकेट, वी डोंट लाइक क्रिकेट, इज अ बोरिंग गेम पैल। तो मैंने कहा अच्छा हुआ है। कहता तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, मैं उससे मुतासिर हूँ, इस वजह से तुम्हें लेने आया हूँ, यहाँ बहुत रश है, वो तुम्हारे लिए अकेला बॉक्स खुला है। ये वो मुल्क है गैर मुस्लिम कंट्री जो मेरा दाढ़ी और मेरी हुलिये की वजह से और क्रिकेट की वजह, क्रिकेट दे हेट क्रिकेट, कहते हम क्रिकेट नहीं, बहुत लंबा खेल है, हम नहीं खेलते। तो वो मुझे लेने आया, मेरी बीवी हैरान परेशान, कहता फॉलो मी, वहाँ बॉक्स पे ले गया, कोई आदमी नहीं था, उसने मेरा चेक किया, 2 मिनट स्पेंड लगाया, कहता तुम यहाँ खड़े हो, मैं वहां से जा रहा हूँ, वहाँ बेल्ट पे जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा इंतजार करूँ सामान। मैं कहा ऑफिसर देखो मैं सऊदीया से आ रहा हूँ, मेरे पास 5 बड़े डब्बे हैं, उसमें कुशन्स हैं, कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी कोई चीज चेक नहीं होगी, यू आर ऑल क्लीन मैन, तुम बस वहाँ आओ बेल्ट पे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो जब मैं बेल्ट पे पहुंचा तो वो बड़ा वहाँ की एयरपोर्ट का आईजी था, आईजी वहाँ की कस्टम्स इमिग्रेशन का। तो उसने, मैंने कहा भाई तुम क्या पूछ रहे थे मुझसे? कहता कुछ सवालात है। मैं कहा पहले मैं तुमसे सवाल करता हूँ। कहता कर लो। मैंने 20 मिनट उससे पूछा, मैं कहा एक सवाल का जवाब दो, मैं बाद में आपको सवालात बताऊंगा। खैर जब वो सवाल किए, मैं कहा योर क्वेश्चन, कहता नो क्वेश्चन, मुझे बाहर लेके गया सामान के साथ, कहता आई सी यू सून। मैं खैर जब वापस पाकिस्तान आ रहा था वाया सऊदीया, तो ये 25 पुलिस वाले, जिनमें 2 आईजी थे हमारे वाले, 3 डीआईजी थे और 20 कैप्टन थे, ये वहां के दारुल में इन्होंने कहा कि जी हम सईद अनवर से मिलना चाहते हैं और उन्हें हमें पता है यहाँ आ रहा है, तो हमारी मुलाकात करा। रमजान थे, उन्होंने उनको कहा सईद भाई मैं तैयार हूँ। तो मैं रमजान में एक कमरे में, मस्जिद का कमरा था, उसमें उनको 25 ऑफिसर को जमा किया, वो सब बैठ गए, 5 मेरे साथ बैठे, 20 जो बाकी 15-20 थे वो नीचे बैठे। अभी अफ्तारी में 1 घंटा था। मैंने उनसे, उन्होंने कहा हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं कहा लेकिन पहले मैं करूंगा। उनका कर लो। मैं कहा तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर, जिसका मैं भी बचपन में फैन था, रॉबिन विलियम्स, वो डिप्रेशन से क्यों मर गया? गई है? उनका हाँ सुना तो है, लेकिन वी डोंट नो। मैं कहा आई यू गाइस डिटेक्टिव? कहता हम डिटेक्टिव्स हैं। मैं कहा बताओ ना कि रॉबिन विलियम्स ने खुदकुशी क्यों की, वो डिप्रेशन से क्यों मरा? मैं कहा वी डोंट नो। मैं कहा ये तुम्हारा एक सिंगर है अमेरिका का, प्रिंस, जो बहुत अमीर आदमी है, लड़कियां दीवाने, लड़के दीवाने, उसका अपना वो जहाज है जो उस टाइप का एयरफोर्स 1 जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का होता है, उस टाइप का प्राइवेट प्लेन है, खूबसूरत अपना जहाज, और उसका घर और उसका घर के एंट्रेंस और गेट में 1 किलोमीटर की ड्राइव है। मैं कहा हर बच्चा उसका दीवाना, उसने अभी खुदकुशी क्यों कर ली? कहते वी डोंट नो। मैं कहा यार इतने पैसे, हर आदमी का शौक है माल हो और शोहरत हो, ये माल भी शोहरत भी, लड़की लड़के सब इसके फैन, इसने खुदकुशी क्यों कर ली? मैं कहा अनदर क्वेश्चन। कहता क्या? मैं कहा सुना है दुनिया की बहुत बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस विटनी ह्यूस्टन टब में ड्रग्स लेते मर गई? कहा बिल्कुल सही सुना, ऐसा ही हुआ। मैं कहा वो ड्रग्स से क्यों मरी? अब मैं क्वेश्चन उसको करता रहा 20 मिनट, तो कहते वी डोंट नो। मैं कहा मैं जब छोटा था, मुझे भी दो शौक थे कि मैं मशहूर हो जाऊं और पैसे आ जाएं। किसी दर्जे में अल्लाह ने मुझे दे दिया, लेकिन मेरी तो बेचैनी नहीं गई, मेरा तो दिल और बेसुकूनी से भर गया और बेचैनी से भर गया। मैंने कहा मैं बैठा इंटरनेट पे और गूगल पे बैठा, बाज लोग मशहूर होते हैं, पैसे नहीं होते, तो वो पैसे के लिए दौड़ लगाते हैं। बाज पैसे वाले होते हैं, मशहूर नहीं होते, वो सियासत में घुस जाते हैं, चलो मशहूरी भी हो जाएगी। मैं कहा मैंने पिछली सेंचुरी के 100 आदमी देखे, जो मशहूर भी अमीर भी, सबको देखा, सारे 100 आदमियों को देखा, वो 3 तरीकों से मरे हैं। या तो उन्होंने ड्रग्स ली हैं, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, या डिप्रेशन से मरे, या उन्होंने खुदकुशियां की हैं। मैं कहा मैंने चौथा एंड नहीं देखा। मैं कहा आप बताओ, आपने देखा तो बता दो। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है जिसके बारे में बता रहा हूँ। उनकी पुलिस थी, उनके रंग मंग लाल हुए थे। खैर बात करके, सवाल करके अफ्तारी शुरू हो गई। अफ्तारी के बाद मैं बाहर गया, उनका सईद भाई कोई लड़के जमा में दूर दूर से आए, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बाहर जाके बात शुरू की, वो सारे ऑफिसर्स बाहर आए 10 मिनट बाद कि हमने ये बात सुनी, इंग्लिश में बोलो। तो मैंने इंग्लिश में बात शुरू कर दी। मैं कहा 1 लास्ट क्वेश्चन ऑफिसर। कहता है गो हेड कर लो। मैं कहा पब्लिक में करूंगा। मैं कहा ऑफिसर ये बताओ, 30 बच्चे हैं नॉन मुस्लिम और व्हाइट हैं, हमारी तरह ब्लैक नहीं है, व्हाइट हैं, और नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, वो सब भूखे थे 3 दिन से। मैंने $1000 लिए
اور ان کو کھانا کھلا دیا, ان کی جان بچا لی. بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے؟ کہا واٹ اے ونڈرفل ایکشن, زبردست ایکشن, 30 جانیں بچائیں. میں کہا آفیسر لیکن $1000 تمہارے چوری کیے تھے. کہتے ہیں تو بڑی گڑبڑ بات ہے. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا آفیسر بتاؤ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شاباشی دو گے؟ کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا. میں کہا آفیسر میں نے 30 بچے جان بچائی ہیں, تمہارے $1000 سے کیا ہوگا؟ کہتا نہیں اٹس اے کرائم. میں کہا وچ ون از اے کرائم؟ اب گھبرا گیا, کہتا آئی ڈونٹ نو. میں کہا بتاؤ کون بتائے گا؟ کہتا ہے ویل آئی ڈونٹ نو. تو میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی مینول ہے؟ کہتا ہے. میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پکڑا مینول ہے؟ میں کہا آفیسر تمہاری مینول کا ہے. کہتا وائی ڈو آئی نیڈ اے مینول؟ میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا؟ گدھے خریدیں گے. اگر انسان مر جائے تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گولڈ کون خریدے گا؟ اگر ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے. تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے, یہ بتاؤ تمہاری مینول کا ہے؟ کہتا ہے well we have couple of manuals. میں کہا no those manuals change every year, you know updates come, virus comes. میں کہا we have got one manual which جس کا نام قرآن ہے, وہ 1400 سال سے نہیں بدلی. اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے. اب وہ بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا, لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام سیکھو. کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹوپیاں جو ہے نا لوگوں کو اس حالت میں پہنا رہے ہیں نا, ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے گڑبڑ کر رہے ہیں. اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پہنا کے چلے جائیں گے. پھر اس نے مجھے عجیب بات کی, بڑے آفیسر نے کہا ایک سوال کروں, یہ جو تمہاری تبلیغی جماعت آتی ہے نا, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یہ جتنے بیانات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں, ان کی بات دل میں لگتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں کہا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. میں کہا ایک مسلح تھا, وہاں ایک حافظ وہ تھا امام لاہور میں. اس نے مجھے کہا سعید بھائی آپ تبلیغی جماعت والے بڑی باتیں کرتے ہیں, میرا بھتیجا ہے وہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, میں اتنے بیانات سناتا ہوں ڈراتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں پھر میں مانوں گا. میں کہا حافظ صاحب ٹھیک تو اللہ ہی کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نہ ان کا بیٹا ہدایت پہ آیا نہ بیوی ہدایت پہ آئی. لوط علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, نہ بیوی ہدایت پہ نہ بیٹا ہدایت پہ آیا. تو ہم تو کوشش کریں گے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو میں 10 مہینے اس سے دوستی کی, اس کو تبلیغ میں اشرا لگوایا, اس کی داڑھی, اس کی ٹوپی, اس سے سارے نشے چھوڑ دیے. تو حافظ صاحب جو امام تھے انہوں نے کہا بھائی سعید بھائی ان سے کیا بات کی؟ میں کہا کوئی بھی بات نہیں کی. تو کہا یہ انسان کا بچہ کیسے بن گیا؟ میں کہا اصل میں حافظ صاحب امام صاحب یہ جب سے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا تو 10 مہینے گزر گئے, یہ ظالم 1.5 لاکھ کے برگر اور پیزا میری جیب سے کھا چکا ہے. اب مجھے رات کو رونا آتا ہے, اللہ ہدایت دے دے, ظالم کب تک میرا کھانا کھائے گا. تو میں نے کہا آفیسر میں اس ملک میں 20 لاکھ روپے کی ٹکٹیں خرچ کر کے آیا ہوں, وہ ٹکٹیں بول رہی ہیں, میں نہیں بول رہا, ایک ڈالر بول رہا ہے میرا, وہ تم پہ اثر کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ہے مومن ہو. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں بتائی, اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ, فرعون محل میں رہتا تھا, سکون کوئی نہیں تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن بعض ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے, ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے, نیند کی گولیاں, دوائیاں, ڈرگز, طرح طرح کے سکون مل جائے. نمبر 2 اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. میں گیا نواب شاہ, 10 ڈیفنس کے برگر بچے لے کے, بالکل 0 میٹر گاڑیاں, کوئی دین سے واسطہ نہیں. نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب میں رات کو تراویاں پڑھی, رمضان کی تراویاں پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر, مرکز وہ جنگل میں ہے, نیا مرکز تھا اور ٹوٹا ہوا مرکز, کچا مرکز, تو میرے بستر سے 3 سانپ گزرے, سانپ, تو انہوں نے پکڑ کے مارے. وہ بیچارے جو میرے بالکل برگر بچے تو وہ تو ڈر گئے, تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, میں خود بھی ڈرتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہم نیٹ لگا دیں گے. کہا نہیں سعید بھائی سانپ نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا, اتنے موٹے موٹے سانپ نکلے. بہرحال میں بھی ڈر گیا, میں کہا چلو مرکز سے. تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا, صبح اتنا مجمع آئے گا, آپ نے بات کرنی ہے مجمع چلا جائے گا, پلیز ایسا نہ کریں. میں کہا نہیں یار یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے. ایک بنو کی جماعت تھی, سال میں چل رہی تھی, وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی, وہ جنگلوں میں پھرتی ہے. وہ پٹھان آئے, وہ کہا سعید بھائی یار انشاءاللہ ہم ہیں نا, اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم سانپ ماریں گے. یار میں نے کہا چھوڑو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو, یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنایا کرو. تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے. اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قد کے
کے وہاں کے، کہا سعید بھائی یہ بنو کی سال کی جماعت ہے، 3 ہفتے پہلے اس سال میں چل رہے تھے، شب جمعہ تھا، میں ایسے مرکز میں بیان کر رہا تھا، سامنے چھوٹی جگہ تھی، تو اس جگہ سے ایک سانپ نکلا بڑا سا، اس نے منہ نکالا، میں نے چیخ ماری، 4000 آدمی سامنے بیٹھا ہے، وہ بھی انہوں کا کیا سانپ، تو یہ بنو کا جو امیر ہے نا، اس کی عمر 65 سال ہے، یہ آیا ہوگا بیٹھ جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اسے نکالی اپنی اتنی بڑی مسواک اور سانپ کی گردن میں ماری، یہاں نا اب سانپ یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواک مار رہے ہیں، اب دونوں میں 3000 آدمی، اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے، میں کسی سے نہیں سنی، یہ امیر مجھے بتا رہے، مجھے سمجھا رہے، اب ایک دم سانپ نکلا نا تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو ہاتھ سے، سانپ پکڑ لیا، اور سانپ نے کیا، سانپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ، سانپ کو نے اس کا رول کیا، خان صاحب سانپ ہوگا نسوار دے روڑے، نسوار ڈالی، 2 منٹ میں سانپ ہی مار دیا۔ آپ بتائیں ہم یہ چھپکلی مار سکتے ہیں اسے پکڑ کے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی دوں گا۔ اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا، ٹرک کر کے تھپڑ مارا، شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے، وہ گہربان پکڑ لے گا۔ کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا، میرے پیارے دوستوں بزرگوں، شیر بھی ہم سے ڈرے گا، ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی، لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے، آنکھوں کا قرآن کا ہے، کتاب میں ہے، ان آنکھوں میں نہیں ہے۔ جس دن اللہ کی قسم، جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہا ماروں، لیکن گولی میرے پاس 16 mm کی ہے، چوہا بھی نہیں مرنا مجھ سے، گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں، پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے۔ میں ابھی افریقہ گیا 3 سال پہلے، ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی، اتنے قریب سے، اور ببر شیر ہے، آپ میرے خیال میں آپ میں سے سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا، میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائی، میں ماروں گا تجھے، یہ کروں گا، وہ ببر شیر بیچارہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس نے اف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا ہی سن رہا تھا، اور میں نے 10 منٹ اس کو لڑایا ہے، جو مرضی منہ میں آیا اس کو بولا ہے، شیر سنتا رہا۔ کیوں؟ شیر پنجرے میں بند تھا، میں کھلا کھڑا تھا۔ شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے، شیر کی طاقت کھلے جنگل میں۔ میرے پیارو، اگر آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں، پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے۔ آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں، موبائل نکالا، آنکھ کی آیتیں، لیکن آنکھ میں نہیں ہے، اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں، اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دیا۔ آج اس کی زبان میں اثر نہیں، کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے، سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے، سارا دن غیبت کرتی ہے، کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے، کبھی پڑوسی کو سارا دن زبان غیبت کرتی ہے۔ ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا، اس کو حیات طیبہ۔ نمبر 3، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج سچ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ۔ ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہوئے ہیں؟ اور دن بہ دن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں، اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتاؤں، ہسپتال بڑھ جاتے ہیں، کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں اور جیلز بڑھ جاتے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں، پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دنیا چھوڑ دیں، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں، ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ تو فرقہ واری، تو زبان کی، تو رنگ کی لڑائی، وہ تو دور کی بات ہے، آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے، لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4 فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے۔ آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے باراتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں، دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں، اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے، آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار بنے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مرغا مرغی اور چوزے تھے 3، وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا، وہ کٹ 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 کر کے وہ آرام سے 10 منٹ میں کھانا کھا کے اپنے کام پہ لگ جاتے۔ مرغا مرغی نے کام چھوڑا اور مالک سے پنگا لیا، مالک نے یوں پھینکا دفع ہو جائے یہاں سے، اور 8-10 گھنٹے میں وہ دانے کھا رہے ہیں، ٹک 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 ٹک۔ آج ہم سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مرغی بیچاری یہاں کراچی میں کڑکڑ کر رہی ہے، مرغا ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک چوزا جاپان میں، ایک چوزا چائنا میں، اور اللہ نے رزق کو پھیلا دیا، سارا خاندان توڑ دیا اس رزق کے لیے۔ میرے پیاروں، تو اللہ کہہ رہے ہیں آسان ترین حیات طیبہ، پرسکون زندگی، بے خوف زندگی، آسان ترین روزی، رزق کریم، دعاؤں کی قبولیت
اور لوگوں میں محبت ڈال دوں گا. یہ 5 چیزیں حیات طیبہ کہتے ہیں. پوری مخلوق تم سے محبت کرے گی. آج میرے پیاروں سچ بات ہے, بیوی کمپلین کر رہی ہے, شوہر محبت نہیں کرتی. شوہر کمپلین کر رہا ہے, بیوی محبت نہیں کرتی. ماں باپ کمپلین کر رہے ہیں, اولاد محبت نہیں کرتی. اولاد کمپلین کرتی ہے, ماں باپ محبت نہیں کرتے. ہمیں آج محبت کوئی نہیں کرتا. پڑوسی ہم سے تنگ, جہاں ملک میں جاتے ہیں وہ ملک والے ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ میرے پیاروں ہم محبتیں ڈالیں گے. میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا, میرا کیا واسطہ تھا ان پولیس والوں سے. جنید اور میرے کتنے, ہم ایک دفعہ امریکہ گئے, جنید اور میں, ہمارے ساتھ 2 لڑکے تھے وہیں کے, نیو یارک کے. انہوں نے بالکل امریکن سٹائل کے کپڑے پہنے اور منہ پہ ایک تالا سا لگایا تھا, جو داڑھی یہ نہیں لگاتے ایسے, وہ لگایا تھا, اور یہیں کی کیپ الٹی کی تھی. جب امریکن آفیسرز نے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا what the hell you guys doing here, ایسا ڈانٹا, وہ ڈر گئے. میں اور جنید بھی گھبرا گئے. جب انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی, انہوں نے کہا are you okay guys, why are you here. انہوں نے ہم سے سوال, جنید نے کہا بھئی ہم فنگر پرنٹ سے. انہوں نے کہا follow us. اندر کمرے میں لے گئے, وہاں بٹھایا, کافی کھولی, کہا تم کیوں آیا. جنید نے میرا تعارف کرایا, میں نے جنید کا کرایا. انہیں نیٹ پہ ہمارے نام دیکھے. ہم سے پونا گھنٹہ اسلام سنا ہے. میرے پیاروں اللہ محبت ڈالیں گے, لیکن شرط ہے پہلے ہم وہ مومن بنے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد یا عورت ہو, اگر جو بھی نیک عمل کرے گا. آج ہم ماشاءاللہ نیک عمل کر رہے ہیں, لیکن ایمان کے بغیر کر رہے ہیں نا. اگر ہم اے سی لگا دیں بغیر بجلی کے, تو بتاؤ اے سی کیا کرے گا میرے پیاروں. آج ہم فریج آن کر رہے ہیں بغیر بجلی کے. ہمارا مسئلہ ہے ہم ماشاءاللہ نیکیاں کر رہے ہیں, کوئی ہسپتال بنا رہا ہے, کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے, کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی روزے رکھ رہا ہے, لیکن آگے شرط لکھی ہے مومن کی. اگر ہم یہ قرآن سے سمجھ لیں مومن کیا ہوتا ہے, تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, ہمیں حیات طیبہ دے گا. اللہ سورہ حجرات میں ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتارا, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی تو صرف یہ مسلمان ہوئے, ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا رچا نہیں ہے. تو اللہ نے خود بتایا, ہم آپ کو بتاتے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں. مومن کا ان میں 4 صفات ہوتی ہیں. اللہ پہ پورا ایمان, اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہوتا ہے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہوتی ہے. نمبر 3 جو بھی حالات آ جائیں ان چیزوں سے ہٹتے نہیں, نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہیں, اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. نمبر 4 یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں. فرمایا یہ مومن ہے, یہ ہیں سچے اپنے ایمان میں. یہ 4 کام مسلمان کر لے. پہلا کام کیا کر لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے, تمام مخلوق سے اللہ اس کا معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے میرے پیاروں, میں مکے میں ایک مصلی میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ. تو امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھ کے کہا سعید بھائی یہ 300-400 حاجی ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, سلام پھیرتے ادھر آ جائیے گا, ہم سنت بعد میں 15 منٹ بات کر لیجیے. میں کہا ٹھیک ہے. میں جب گھوما نا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے. پیچھے 3-4 صفحے ابھی آخری رکعت میں تھی. ایک دم ایک آدمی آیا, کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے, اعلان کر دیں کس کا ہے. امام صاحب مجھے ذرا دیکھ کے ذرا بوکھلا سے گئے تھے, ایکسائٹڈ تھے. تو بجائے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 4 صفحے نماز میں ہیں, ان کی نماز ڈسٹرب ہوگی, اور مائک میں اعلان کیا بھائی کسی کا آئی فون ملا ہے, جس کا ہے بتا دے. تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ اگلی 2 صفحے رکوع میں تھی, ساری رکوع میں. انہوں نے رکوع میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں ہے. تو رکوع میں بھی آئی فون, جیب چیک کرتے ہیں, یار پیسے ہو, ہاں کارڈ پڑے ہیں نا. یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں, میں نے دیکھا یار وہ 10,000 روپے, ہاں شکر یار. زبان اللہ بول رہی ہے, ہاتھ جیبیں چیک کر رہے ہیں. ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے نا. آپ سچ بتائیں, اللہ اکبر کیا, اللہ نکل گیا کہیں اور کھوپڑی گھوم گئی, ایسے کھوپڑی گھوم رہی ہے, کھوپڑی گھوم رہی ہے. میں اکثر اپنے گھر والوں کو کہتا تھا بھائی مجھ سے نماز سے پہلے انڈے ڈبل روٹی نہ منگایا کرو, کیونکہ آخری سجدے میں انڈے ڈبل روٹی یاد آتے ہیں. ہماری نماز پتہ نہیں کن کن چیزیں پڑھی ہے. اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چل جاتا ہے نا. آج ہم بتا دیں اللہ, آج کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا, لیکن یہ یاد ہے کہ شاہد آفریدی نے 37 گیندوں میں سینچری کی تھی, وہ ایک بال یاد ہے. لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو, تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے. ہم کس سے ٹھیک ہے یار, ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے, یہ نیا کور کمانڈر ہے ان سے دوستی ہو جائے, ایم این اے صاحب سے دوستی ہو جائے, ناظم سے دوستی ہو جائے. ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار ہیں, اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کے تیار نہیں. اور میرے پیاروں سچ بتا دوں, اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے. جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا, اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کر لیں گے. کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں.
کہ جو حدیث میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے. آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے, اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا شروع کر چھوڑ دیا, اللہ نے اس کا تعارف ختم کر دیا. یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا؟ جنید جمشید, ابھی ہم چترال میں تھے, تقریباً 10 دن ساتھ رہے. اتنی کوالٹیز تھی اس میں نے اپنے ان 15 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں اور جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا, میرے اندر 10% بھی اس کی طاقت نہیں. میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے, ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے. اچھا جنید نا اتنا بااخلاق آدمی تھا کہ 2 بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں. میں تو فوراً کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ. جنید نہیں کہتا تھا. تو 2 بج گئے, میں نے کہا یار جنید بھائی تمہارے مریدین نے حد کر دیا یار, ہمیں سونے دو یار, اللہ کے بندے ان کو کہو جائیں. اب جنید نے کہا یار سعید بھائی سونا چاہتے ہیں تو آپ کل آ جائیے گا. تو اٹھ کے چلے گئے. تو میں نے بہت نیند آئی, صبح بہت پتہ نہیں ارلی جاگے تھے, تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے, وہ آپ کا بڑا فین ملنا. میں کہا جاؤ بھگاؤ یہاں سے یار, تمہارا دماغ خراب ہے. اچھا میں نے یوں کیا نا, جنید نے دیکھا, جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا, اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے, کل قیامت کے دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا. میں کہا جنید بھائی مت ڈراؤ یار, سونے تو دو. میں اٹھ کے میں کہا بلاؤ یار اس ہندو کو. وہ آ گیا, جنید اٹھ گیا. میں کہا سعید بھائی شاباش, میرے کندھے دبا شاباش سعید بھائی چلو. وہ آیا, میں کہا ہندو آیا, میں کہا کیا بات ہے؟ کہتا سعید بھائی میں آپ کو بہت فین ہوں, آپ نے یہ. میں کہا خاک تو فین ہے, تو ہندو ہے مسلمان, تو مسلمان ہوگا کلمہ پڑھا. وہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا, تھوڑی سی ہم نے نیند قربان کی میرے. تو جنید جمشید کی ایک کوالٹی تھی میرے پیاروں, وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا. آپ اس کو رات کو 2 بجے اٹھائیں کہ جنید باہر 3 لڑکے ہیں, میں اس کے ساتھ اسلام آباد میں تشکیل تھی, 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے اٹھایا, میں کہا چلو یار سونے دو, میں نے ہٹا دیا. جنید کو کہا کیا بات ہے؟ کہ جنید بھائی 2 لڑکے خودکشی کرنے جا رہے ہیں, پاس سے ان کا بلاؤ اندر. وہ 1 گھنٹہ جنید نے 2 بجے اٹھ کے بات کی 3 بجے تک. ان دونوں نے خودکشی کینسل کی اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگا دیے. اللہ نے جنید کے ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارے. تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق, دیکھو جنید اللہ کا تعارف کراتا تھا, اللہ نے کیسا جنازے پہ اس کا تعارف کرایا میرے پیارے, ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. میرے پیارو پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیارو. ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں, شوبز کے لوگ ہل گئے اس کے جنازوں کے دیکھ کے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا. میرے پیارو جنید کی کوالٹی تھی, جنید روزانہ اللہ کا تعارف لوگوں کو کراتا تھا. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعارف کرائے گا, دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں تعارف کرائے گا. یہ میرے پیارو اللہ, یہ جو دل ہے نا, یہ دل یہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا ہوا ہے. آج ہمارا یقین پچھلی قوموں والا ہو گیا. میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. قارون کا یقین تھا. میرے پاس طاقت آ جائے گی, قوم عاد کا یقین تھا. میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں, قوم سمود کا یقین تھا. میری چیزوں کی کثرت ہو جائے, قوم نوح کا غلط یقین تھا. میں عہدوں میں آ جاؤں, یہ فرعون و نمرود کا یقین تھا. اور میں اپنی زراعت ٹھیک کر لوں, یہ قوم سبا کا یقین تھا. میں تجارت ٹھیک کر لوں, قوم شعیب کا یقین تھا. میرے پیارو ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے, ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا. اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا, مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا, اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عزت دی ہے. اگر ہم نے مال کمایا صحیح, اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عزت دی ہے. اگر ہم حکومتوں میں اور عہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبد العزیز اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عزت عطا کرے گا. لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے, ہمارا حشر بھی فرعون نمرود والا ہوگا. تو پہلی چیز میرے پیارو, ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں, مخلوق کی فکر نہ کریں. لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے. ایک بچہ دبئی جا رہا تھا, میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں دبئی جا رہا ہوں. میں کہا کہاں ٹھہرو گے؟ کہا میری خالہ ان کے پاس ٹھہروں گا. میں کہا دیکھیے خالہ نہیں, کہا میرے ماموں چچا بھی ہیں. میں کہا وہ دونوں نہ ہوئے؟ کہا سعید بھائی مذاق نہ کریں, میرے بڑے دوست ہیں, ٹھہر جاؤں. میں کہا دبئی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ؟ کہا سعید بھائی میرے پہ کریڈٹ کارڈ ہے, پیسے ہیں, میں ہوٹل لے لوں گا. میں کہا اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی, کہا پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا. تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے. ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر,
پہلے پیناڈول، پھر یہ اینٹی بایوٹک، پھر ڈاکٹر نے کہا برین ٹیومر ہے، اب مسلح نکال لیا، اللہ تو ہی رہ گیا، باقی تو سب نے جواب دے دیا۔ میرے پیارو، پہلی نظر فرمایا جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے، جب بھی اسے کسی مصیبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک اعرابی آیا دیہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی، کہا اٹھو، ڈرے ڈرے لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا، اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ۔ جب 3 دفعہ اللہ کہا اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گری، اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائی کہ بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے پیارو، آج ہماری نظر جاتی نہیں۔ ابراہیم السلام آگ سامنے لگی ہے، جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ 40 دن جنت کی زندگی ابراہیم السلام نے آگ نے گزاری ہے۔ میرے پیارو، جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے، مال سے یقین نکالیں گے، اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا۔ یہ جو 16 گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں، مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے ہوئے، اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جیسے صحابہ کے لیے مسخر کیا۔ ہم ڈگری سے اپنے یقین کو نکالیں گے، اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا۔ ہم جس چیز سے یقین نکال، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں ایز اے کرکٹر آپ کو بتا رہا ہوں، جو بیٹسمین پچ کے یقین کو نکالتا تھا، پچ سارا دن اس کے لیے ایسا جنت شاٹیں مارتا تھا، اور جو پچ سے ڈرتا تھا سارا دن پچ اس کے لیے شر بچ جاتی تھی۔ یہ جتنے گریٹ پلیئرز ہیں نا، یہ کہتے تھے پچ سے کچھ نہیں ہوتا، بالر سے کچھ نہیں ہوتا، بال سے کچھ نہیں ہوتا، ویدر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے، اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا۔ یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے 15 سال دیکھا، یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کہتے اس کو ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو، ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے میرے پیارو جو کسی سبب کی محتاج نہیں۔ وہ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو پھل کھلا سکتی ہے، وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتی ہے، وہ بغیر تجارت کے کام کاج کے 40 سال وادی تیہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کھانا کھلا سکتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رکھ سکتی ہے۔ میرے پیارو، پہلا کام اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے معاملہ ٹھیک کرو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ نے روکا حضور کو، کہا مجھ سے سنو، ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے پوچھ رہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو میرے نبی کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ آپ کی 100% کاپی کریں۔ فاتبعونی کہتے ہیں بال بھی حضور والے، شکل بھی حضور والی، لباس بھی حضور والے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، اس انگلی سے شروع کرنے ہیں، کرتے 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 اس انگلی میں آنا تھم میں، پھر آخر میں تھم، سنت طریقے سے ناخن کاٹنا، سنت لباس، سنت شکل۔ کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع، آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے، نبی تو نیا آتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، وہ آ کے پوچھتا تھا اے محمد اے محمد۔ آج میرے پیارو ہم سب، ہماری حیت الگ، ہماری مقصد الگ، ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے میں۔ جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے، اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔